تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور بہت عرصے کے بعد ہم کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں جس میں ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہے۔ اس کی ظاہر وجہ میری اپنی طبیعت بھی تھی، کچھ اور وجوہات تھیں، لیکن آپ لوگوں نے اتنا شدت سے یاد کیا کہ مجھے بلکہ کسی نے کہا بھی تھا کہ کیوریٹرز پہ اب تک کوئی پرسنالٹی نہیں آئی ہے، تو میں نے آپ لوگوں کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور میرے لیے ظاہر خوش نصیب ہے جو شخصیت آج میرے ساتھ ہیں، اور جیسے کہ آپ کو شعر سے اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ ہم علامہ اقبال کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے، اور اگر پہلی مرتبہ جوائن کیا ہے تو لائک اور شیئر کیجیے، اور بیل نوٹیفیکیشن لازمی پریس کیجیے، تو ظاہر آپ ہی جانتے ہیں کہ اس چینل پر ہم ویڈیو ملٹی ڈائمینشنل اپروچ کے تحت اپلوڈ کرتے ہیں۔ میری یہ خوش نصیبی، میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ان کو آپ نے پہلے بھی بہت پسند کیا تھا، اور میرے لیے ظاہر ان کا سب سے بڑا تعارف یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے استاد ہے، اور میں نے یہ ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ اگر یہ تفریح مکتب اور بندہ ناچیز اگر کسی حد تک کچھ ہے تو وہ اساتذہ کرام اور والدہ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ گزشتہ 25 سال سے آپ درس و تدریس سے وابستہ ہیں۔ آپ نے جامعہ کراچی سے اردو ادب میں ماسٹرز کیا، اس وقت جو ہے ایک نجی تعلیمی ادارے میں سربراہ شعبہ اردو کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ میرے لیے اعزاز ان کا تعارف کرانا، میرے ساتھ ہیں جناب سر عرفان صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیے؟ اللہ کا بڑا کرم، بالکل ٹھیک۔ اور ایک مرتبہ پھر آپ کو میں نے تنگ کیا اور آپ نے مجھے جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر یہاں پہ جوائن کیا، اس کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ اور میرے لیے پہلے بھی باعث افتخار تھا، آج بھی باعث افتخار ہے کہ آپ میرے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ اقبال کے حوالے سے ظاہر ایک ایسی عظیم شخصیت جو حکیم الامت ہیں، جو مفکر پاکستان ہیں، جو شاعر مشرق ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو فلاسفر ہیں، اور کیا نہیں ہے یہ عظیم انسان۔ جب ان سے بات کرنا شروع کرتے ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں کہاں سے گفتگو کا آغاز کروں، کیونکہ ظاہر آپ ماہر اقبالیات بھی ہیں الحمدللہ۔ تو میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ کی نظر میں علامہ اقبال ایک شاعر کے ساتھ ساتھ اور کیا ہیں؟ دراصل بہت شکریہ وقار کہ بہت اہم موضوع اور یوم اقبال کی مناسبت سے آپ نے مجھے بلایا اور اس پر بات کی۔ دراصل جب ہم اقبال کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے کہ شاعر مشرق، پھر ہمارے پاس آتا ہے حکیم الامت، پھر ہمارے پاس آتا ہے مصور پاکستان، پھر ہمارے پاس آتا ہے ترجمان حقیقت، پھر ماہر تعلیم، ایک فلسفی، ایک جمالیات کا ذوق اور شوق رکھنے والی شخصیت جو اس کو سمجھتی بھی ہے اور بیان بھی کرتی ہے۔ دراصل اقبال کی شاید وہ شاعری جو نظم میں ہے، یا وہ شاعری جو ایک تبدیلی کی طرف لے کے چلتی ہے، اس شاعری نے مجھے شروع میں اتنا اٹریکٹ نہیں کیا تھا، لیکن جب میں بی کام میں پڑھ رہا تھا اردو، اور میں نے اردو میں اقبال کو جب پڑھا اور اس میں اقبال کا وہ شعر پڑھا کہ پانی کو چھو رہی ہے جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو، جب میں نے یہ شعر پڑھا تو مجھے لگا کہ اقبال تو کیا جمالیات کا ذوق رکھنے والی شخصیت ہے۔ اور پھر جب میں نے اقبال کی غزلیات پڑھی تو واقعی اس میں ایک خوبصورتی اور حسن ہے، جو کہ بانگ درا میں جب شیخ عبد القادر نے لکھا کہ غالب کی روح جو ہے وہ اقبال کے قالب میں ڈھل گئی ہے، تو واقعی یہ بات سچ معلوم ہوئی۔ اچھا، جب علامہ اقبال نے مجلس شورا لکھی، ابلیس کی مجلس شورا، تو کچھ لوگوں نے یہاں تک بھی کہا، جو اردو کے بڑے مفکرین ہیں، کہ اقبال کے متعلق گفتگو صرف ان الفاظ میں کی جا سکتی ہے کہ یہ وہ معجزہ ہے اللہ رب العزت کا جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا۔ کس حد تک اس بات سے اتفاق کرتا ہے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے۔ اقبال وہ مجلس شورا جو ہے، اقبال کی مجلس شورا ارمغان حجاز میں، اس کو ہم نے ڈراماٹائز کیا تھا اپنے کالج میں، اور باقاعدہ وہ پورا ایک ابلیس کا جو ہے وہ ایک دربار دکھایا، اور اس کے اندر جو ہے وہ سارے اس کے مشیر بیٹھے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے۔ تو واقعی وہ اس دور کی، اس عہد کی ترجمانی، بلکہ اس دور کی کیا، اس عہد کی بھی ترجمانی کرتی نظر آتی ہے وہ نظم اقبال کی مجلس شورا، جس میں وہ بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح کے مسائل ہیں، اور ان مسائل کے لیے کس طرح سے جو ہے وہ شیطانی طاقتیں سوچ رہی ہیں، اور ہمیں ان کا توڑ کس طرح کرنا چاہیے۔ یعنی ظاہر یہ اشارہ اسی طرف ہے کہ ہم لوگوں کو اس کا توڑ کس طرح کرنا ہے، اور ہمارے سامنے کیا کیا مسائل ہیں جن کا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔
کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس سے پہلے کہ ہم آج کے ایک ایسپیکٹ کی طرف آئیں یا ایک پہلو کی طرف آئیں جس پہ ہم بات کریں گے، ویسے تو ان کی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ اس کا ایک پہلو کبھی اگر ہم احاطہ کرنا چاہیں تو میرا نہیں خیال 48 گھنٹے میں بھی کر سکتے ہیں، 15 منٹ میں تو خیر بالکل بھی نہیں کر سکتے، کوشش بہرحال کریں گے. اگر علامہ اقبال کی معرکۃ الآراء منظومات کا ذکر نہ کیا جائے تو اقبال پہ گفتگو ہو نہیں سکتی. شکوہ جواب شکوہ، اردو ادب کو جو مقام دیا، آپ بحیثیت ماہر اردو ادب کیا سمجھتے ہیں؟ بہت بڑا شاہکار ہے یہ. اور میں تو یہ کہوں گا کہ جو شکوہ ہے وہ زیادہ اس میں تاثیر اور اس میں اثر ہے. اور دراصل اس سے پہلے بھی بات کر دوں، کیونکہ جب شکوے پہ بات کرتے ہیں تو کچھ ہماری جو کنزرویٹو سوچ رکھنے والی شخصیات ہیں وہ اس پہ تھوڑا سا اعتراض بھی کرتی ہیں، قدامت پسند لوگ جو ہیں. تو یہ بات کلیئر کر دوں، جب ہم پڑھ رہے تھے یونیورسٹی میں تو ہمارے استاد نے ہم کو سمجھایا تھا کہ دیکھیں شکوہ اور شکایت میں بہت ہی معمولی سا فرق ہے. اور وہ معمولی فرق کیا ہے کہ شکوہ ہے کمپلین ود لو اور شکایت ہے کمپلین وداؤٹ لو. تو ظاہر ہے جس سے محبت کرتے ہیں اسی سے شکوہ کرتے ہیں. تو جب وہ اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں تو وہ بڑی ایک محبت کے ساتھ ہے اس میں. اور جو برملا اظہار ہے اقبال کا اور جو شاعرانہ حسن ہے اس کلام میں، اس کی واقعی مثال نہیں ہے. کیا بات ہے. اگر کہیں علامہ اقبال نے کہا کہ اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خوگر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، تو کہیں کہا کہ اس قدر شوق کی اللہ سے بھی برہم ہے، یہ جو مسجود ہے ملائک کی یہ وہی آدم ہے. واقعی اگر یہ کوئی تخلیق کر سکتا تھا تو وہ یہ عظیم شخصیت ہی ہے. جوانوں کی جب ہم بات کرتے ہیں، اقبال کی شخصیت کے ذرا بہت سارے پہلو ہیں، ان میں ایک جوانوں کا بھی ہے. ستاروں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمر، اور بہت سارے اشعار. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے جو اقبال کا شاہین تھا وہ سمجھتے ہیں کہ اقبال کا شاہین ہے ابھی بھی، یا لگتا ہے کہ اس زندگی کی بھیڑ چال میں کہیں اور ہی نکل گیا؟ دراصل اقبال نے جو شاہین کا تصور دیا ہے نا، وہ تصور ہمارے نوجوانوں کو جہد مسلسل کی طرف لے کے آتا ہے. وہ شاہین کو جو علامت بنا کر پیش کرتے ہیں، اس کا مقصد اور مطلب ہی یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ مسلسل کوشش اور جد و جہد کرتا رہے. اچھا، اب جب آپ سوال کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا نوجوان کیا وہ شاہین بن سکا، تو جواب تو اس کا یہ ہے کہ نہیں بن سکا. لیکن اس میں مایوسی نہیں ہے کہ وہ نہیں بن سکا. یعنی ایک معیار مقرر کیا ہے علامہ نے، اس تک پہنچنے کی جد و جہد ضرور کر رہا ہے. تو یہ ہم نا امید بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اقبال کا تو پیغام ہی رجائیت کا پیغام ہے. ابھی ہم تھوڑی سی خودی پہ بھی گفتگو کریں گے، تو رجائیت کا پیغام ہے. اور وہ پیغام ہی ہمیں یہ بتا رہا ہے. اور شاہین، کیونکہ اقبال کہتے ہیں کہ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، تو یہ اس کی خوبی ہے کہ وہ جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے. اور یہی وہ نوجوان کا بھی طریقہ کار ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے. مسائل کتنے ہوں اب آج کے دور میں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک، ہم اپنے ملک کے نوجوانوں کو خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ ان کو ظاہر ہے بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. اس وقت دنیا جس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، ہم لوگ اس تیزی سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. تو اس کے لیے ان کو اور محنت اور کوشش اور جد و جہد کرنی ہے. جو اقبال اس میں سلطان ٹیپو کی وصیت میں کہتے ہیں کہ آپ تو کو راہ نہیں نہ برد لگتا؟ شوق منزل نہ کر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا جیسے حال ہی کا ایک شعر ہے نا کہ چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے؟ تو کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے نوجوان کی اقبال سے دوری کی، کیونکہ آج کل ہمارے یہاں چھٹی ہوتی ہے لیکن چھٹی پر لوگ گھر بیٹھ جاتے ہیں. کوئی یہ نہیں سوچتا. ہمارے وقت میں بھی، یعنی 10 سال پہلے کی بات ہے، کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، ہم باقاعدہ ٹیبلوز کرواتے تھے، سیمینارز کرواتے تھے. کالج میں بھی مجھے یاد ہے ہم نے اقبال پارک، اقبال کے نام سے جو ہمارا ایوان ہے اس میں بہت کچھ کیا تھا، لیکن آج ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے یہ بھی ایک وجہ ہے؟ یہ ایک وجہ شاید ہے، ٹھیک ہے نا، میں اس سے انکار تو نہیں کرتا. لیکن اس میں تھوڑا سا قصور جو ہے نا وہ ہم اساتذہ کا اور بڑوں کا بھی ہے، جنہوں نے اقبال کو صحیح طرح سے اپنے نوجوانوں تک پہنچایا نہیں. اگر اس کو ان محاسن کے ساتھ، ان خوبیوں کے ساتھ پہنچایا جائے تو یقیناً اقبال جو ہے وہ نوجوانوں کو اٹریکٹ کرتا ہے اور نوجوان اس کی طرف آتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ پہلے ہم بچپن سے بچے کو لے کے چلتے تھے نا کہ جگنوں کی روشنی ہے کاشانہ یہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں.
اب وہ بچپن سے جب ہم اقبال کو پڑھاتے تھے تو بچہ جو ہے وہ اپنے ارتقائی مراحل کے ساتھ ساتھ ذہنی ارتقاء کے ساتھ جو ہے وہ اقبال کو بھی آگے سے آگے پڑھتا جاتا تھا اور سمجھتا جاتا تھا. ابھی ہم نے جو ہے وہ اس کی تدریس میں شاید کچھ کمی کر دی ہے، جس کی وجہ سے ہم وہ پورا پیغام اقبال کا بچے کو نہیں دے پا رہے، جو وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا. اس میں میں ہاں الزام نوجوانوں کو نہیں دے سکتا سارا کا سارا کہ یہ سب غلطی ان کی ہے. ایسا نہیں، ہمارا نوجوان بہت مخلص ہے اور بہت سی چیزوں میں وہ بہت کلیئر ہے، بہت صحیح بات. ساگو ہے، بہت بے باک. اچھا بے باک کا لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی اسے نیگیٹو معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ بے باک ہے وہ. اچھا کیونکہ وہ آج کے دور کی ضرورت ہے، اور اقدار و روایات جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا کچھ تعین ہوتا ہے ان کی تبدیلی کا، تو اس سے وہ گزر رہا ہے تو یقیناً جو ہے وہ اپنے مقام کو ضرور پہچان گا. انشاءاللہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور واقعی آپ نے بڑی اچھی بات کی. مجھے یاد ہے بچپن میں ہم جگنور بچہ پڑھا کرتے تھے یا ہمدردی پڑھا کرتے تھے تو اس وقت بڑا ایک لطف آتا تھا پڑھتے ہوئے. سوچتے تھے کہ ذرا بڑی آسان گو نظمیں ہیں تو پڑھ لیا کرتے تھے اس کو، ان کو منظومات ہیں معاف کیجیے گا، تو ہم انہیں پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن اب معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. اور میرا خیال ہے ٹیکنالوجی جو خاص طور پر ہے، ٹیکنالوجی کا جتنا استعمال ہے آج کل، اس میں اگر ہم تھوڑا سا اپنے بچے کو ایجوکیٹ کرتے ہیں تو وہ شاید اس کو بھی بہتر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے. خودی کا آپ نے ذکر کیا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس پر ایک مجھے صاحب، مجھے ان کا نام تو نہیں یاد ہے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو خودی ہے نا، کاش اس کو ہم سمجھ جائیں. کیا ہے یہ خودی؟ کوئی کہتا ہے کہ فریڈرک نیچے کا سپرمین ہے، کوئی کہتا ہے کوئی اور ہے. آپ کی نظر میں خودی کیا ہے؟ دیکھیں میری نظر میں خودی جو ہے نا، وہ نہ تو ایگو ہے، نہ وہ انانیت ہے، نہ وہ خود پسندی ہے. میری نظر میں خودی چار درجات کا نام ہے جس پر اقبال بندہ مومن کو لے کے آنا چاہتے ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بندہ مومن کو نہیں، پوری انسانیت کو لے کے آنا چاہتے ہیں. اب اس میں سے پہلا درجہ جو ہے وہ ہے اطاعت کا، فرما برداری کا. اور فرما برداری کس کی ہوگی؟ اللہ اور رسول اللہ کی. اللہ کی فرما برداری کا مطلب یعنی قرآن کی تعلیمات، اور رسول کی پیروی کا مطلب حدیث نبوی. دوسرے درجے پہ ہم پہنچتے ہیں، پہلے سے اطاعت سے آگے جب بڑھتے ہیں تو ہم پہنچتے ہیں تقوی اور پرہیزگاری پر. اور پھر ہم تیسرے درجے پہ پہنچتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے نیابت الہی، یعنی واہ. خلیفۃ الارض. اللہ تعالیٰ نے انسان کو، مومن کو نہیں، انسان کو اس دنیا میں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا. آدم کو یہ کہا کہ یہ میرے نمائندہ ہیں، یہ خلیفۃ الارض ہیں. تو یہ سفیر بن کر انسان اس دنیا میں آئے. تو تیسرا درجہ یہ ہے، اس کی پہچان بڑی ضروری ہے. تو یعنی جب ہم سفیر ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کے ہیں، تو وہی پروٹوکول، وہی منصب، وہی مقام ہمیں حاصل ہے جو ایک سفیر کو ہوتا ہے کسی ملک کے. ہمیں، اور ہم کس کے سفیر ہیں؟ ہم اللہ کے سفیر ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بہت بلند مقام حاصل ہے. یعنی جب سفیر کسی ملک میں جاتا ہے تو اس کو گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے. تو ہم بھی جب اس کائنات میں آئے ہیں تو یہ روح ارضی، اقبال نے خود بھی لکھا کہ روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، کہ پوری زمین کی روح نے اس کو خوش آمدید کہا ہے، اس کو ویلکم کہا ہے اس دنیا میں. پھر وہ چوتھے درجے پہ پہنچتا ہے جو ہے رجائیت، یعنی مایوسی، قنوطیت اور ناامیدی سے نکل آتا ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں تک اقبال لے کے آنا چاہتے ہیں. اور اقبال کی کامیابی کی دلیل یہی ہے کہ اس عہد میں جب کہ مسلمان بالکل مایوس ہو چکے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم 1857 کی جنگ آزادی میں بری طرح شکست کھا چکے ہیں، اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہے، تو اب ہم آگے ترقی نہیں کر سکیں گے. اس موقع پر اقبال نے جب خودی کا پیغام دیا، ان کو یہ احساس دلایا کہ وہ کوئی معمولی شے نہیں ہے، وہ تو اللہ کے نمائندے ہیں، ان کو نیابت الہی حاصل ہے. تو جب یہ مقام و منصب حاصل ہو تو وہ مایوس کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہر حال میں رہا جو تیرا آسرا، مایوس کر سکا نہ ہجوم بلا مجھے. تو جب وہ اس مقام پہ پہنچیں گے تو پھر وہ اس خودی کے منصب پہ پہنچیں گے جہاں علامہ لے کے آنا چاہتے ہیں. اور جب اس منصب پہ آ جائیں گے تو پھر حالات کیسے بھی ہوں مایوس نہیں ہوگا.
کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات کہی آپ نے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ میں نے اس لیے پڑھا، میں چاہ رہا تھا اس کی تھوڑی سی اگر آپ کیونکہ مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ جب بھی میں اقبالیات سے بات کروں تو اس شعر کو تھوڑا سا سمجھائیں ہمیں کہ ہم اس شعر سے کیا مراد ہے. یعنی ایک ایسا شعر جو اپنے اندر پوری قوم رسول ہاشمی کو لے لیا. ذرا اس کا تھوڑا سا بتائیں گے تاکہ ہمارے سننے والوں کو پتہ چلے کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے. دراصل دیکھیں بالکل واضح شعر ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت یہی سمجھ رہے تھے کہ یورپ کامیابی پر ہے، آدھی سے زیادہ دنیا میں جو ہے وہ ملکہ برطانیہ کی حکومت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غالب آ چکے ہیں ساری دنیا پر، تو اب انہی کا مقام و مرتبہ ہے. لوگ جو تھے انہی سے متاثر ہو رہے تھے اور انہی کی طرف بڑھ رہے تھے اور انہی کی پیروی و تقلید کر رہے تھے. اس موقع پر جب علامہ کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، تو اقوام مغرب کی طرف نہ جا، کیونکہ آپ تو خود ایک ملت ہیں اور آپ کے پاس کیا ہے، رسول ہاشمی موجود ہیں. رسول ہاشمی جس نے پوری زندگی کا عملی مجسمہ پیش کر دیا ہے اپنی حیات طیبہ کے ذریعے سے. تو اب ہمیں کسی اور نمونے، کسی اور مثال، کسی اور آئیڈیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک ہمارے سامنے موجود ہے، جس نے اس نا امیدی کے اور مایوسی کے دور میں مسلمانوں کو اس طرح سے آگے پہنچایا کہ انہیں جو ہے وہ دنیا میں مقام دلوایا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ان کے طریقے پر عمل کریں گے تو آج بھی ہم وہ مقام، وہ کھویا ہوا اپنا مقام خلفائے راشدین کا دور دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمیں کس پہ، قوم رسول ہاشمی بننا ہے، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہم ناکام رہیں گے. تو ہمارے پاس راستہ صرف ایک ہے، وہ جو صراط مستقیم ہے وہ وہی ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے ہیں. تو اس راستے پہ چلیں گے تو کامیابی ہے، نہیں چلیں گے تو مایوسی ہے. کیا بات ہے سر، یقین کریں دل چاہ رہا ہے کہ میں اس گفتگو کو کنٹینیو رکھوں، اس گفتگو کو جاری رکھوں اور آپ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، ہم دیکھتے رہیں. ظاہر علامہ اقبال کے بارے میں تو گفتگو کرنا وہ کہتے ہیں نا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. بالکل بالکل. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے نوجوان کو علامہ اقبال کے اس دن کے حوالے سے؟ دیکھیں علامہ اقبال کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن اور بڑے اہم پیغامات بھی ہیں، لیکن سب سے اہم جو اقبال کا پیغام ہے، جو ان کی نظم ہے بڈھے بلوچ کی وصیت، اس میں جو وہ پیغام دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، جس واہ، سمت میں چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے وہ صحرا بھی ہمارا، غیرت ہے بڑی چیز جہاں تک و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اب یہ جو ایک نظم ہے بڑی جامع نظم ہے، اور اقبال نے نوجوانوں کو اس بڈھے بلوچ کی نصیحت میں پوری زندگی کا پیغام دے دیا ہے کہ وہ کیسے ترقی کریں اور کن کن نکات کو، اگر ہم اس نظم کو کھولتے جائیں تو کن کن نکات پہ غور کرتے چلے جائیں اور اپنی زندگی کو کامیاب بناتے جائیں. تو میرا پیغام بھی یہی ہے نوجوانوں کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو اقبال کے اشعار پڑھ کے ان کے پیغام کو سمجھیں اور مایوسی سے نکل کے قوم رسول ہاشمی بنے تاکہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے. کیا بات ہے سر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی تمام تر مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور اس اہم ترین موقع پر آ کے نوجوانوں سے گفتگو کی. ظاہر سی بات ہے ہم شاید اس گفتگو میں کم از کم یہ سمجھانے میں ضرور کامیاب ہوئے ہوں گے کہ علامہ اقبال از ناٹ سم ون، علامہ اقبال وہ نہیں ہیں جو بہت اوپر ہیں، جنہیں کوئی سمجھ نہیں سکتا. اگر ہم پڑھیں گے تو ہم ضرور سمجھ جائیں گے. اسی اقبال کے شعر کے ساتھ اپنی اس گفتگو کا اختتام کروں گا کہ نہیں اقبال نا امید اپنی کشت ویراں سے، نہیں اقبال نا امید اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی.